بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اور بڑی عجیب سی بات، عجیب بات نہیں ہے ویسے، بات تو سچ ہی ہے، یہ عجیب بھی نہیں کہنا چاہیے اس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پہ بھیجا تو اللہ نے جو کلام اتارا، اللہ نے کہا کہ میں نے تم پہ دین جو ہے وہ مکمل کر دیا۔ اس پہ کوئی دو رائے اور کوئی دو شک ہو نہیں سکتے۔ نبوت بھی یہاں ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت آنی تھی وہ بھی مکمل ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو رسی ہے اس کو تم نے مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ اب یہ رسی کی ٹرانسلیشن ہو سکتا ہے آپ کے ہاں کوئی مختلف کرتے ہوں، لیکن بہرحال اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اور جب تک آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ظاہری طور پہ اس دنیا میں تھی، بہت سے مسائل کے اوپر مشاورت بھی ہوتی تھی، مشورہ بھی ہوتا تھا، اختلاف بھی ہوتا تھا، اور پھر راستہ وہ اختیار کیا جاتا تھا۔ مجھے اس میں سب سے زیادہ جو میرے دل کو ٹھکتی ہے نا بات، وہ یہ ہے کہ جب کوئی آ کے یہ کہتا تھا نا، اور اس پہ حضرت ابو بکر صدیق میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ میں نے رسول سے یہ سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد آرگومنٹ ختم، آرگومنٹ نشتہ، میں نے یہ سنا تھا، ختم بات۔ اور میں یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کی جو گفتگو ہے اس پہ ڈیبیٹ ہو رہا تھا، آپ نے کہا تھا میں نے رسول پاک سے یہ سنا تھا، پھر بحث ختم ہو گئی۔ اگر قرآن اور سنت، یہ ہمارے پاس سنت ایک سیکنڈری لیول کا ریلیجن کا لٹریچر ہوتا ہے، قرآن ہوتا ہے جو کہ پرائمری ٹیکسٹ ہوتا ہے، پھر سیکنڈری ٹیکسٹ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سیکنڈری ٹیکسٹ دو طرح کے ہیں، ایک حدیث کی صورت میں بھی ہیں اور ایک تفسیر کی صورت میں بھی ہیں۔ یہ ٹرشری ٹیکسٹ ہوتا ہے ویسے، لیکن اس کو سیکنڈری کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ یہ مکمل ہے اور رسی ہے پکڑنا، اور میں تو تمہارے درمیان یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب اگر اس کے باوجود ہم نے تقریباً 1500 سال گزارنے کے بعد جو چیزیں حاصل کی ہیں اس میں بڑے بڑے ہم نے علماء پیدا کیے، بڑے بڑے ہم نے پڑھے لکھے لوگ پیدا کیے جنہوں نے کہ دین کو پڑھا، اس کو سمجھا، پھر اس سمجھنے کے بعد انہوں نے جو اپنے وقت کی ٹرانسلیشنز تھیں، ڈیفیکلٹ ایشوز تھے، ان کے اوپر یا پرانے ایشوز پہ اپنی رائے زنی کی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی شرح کو پیدا کیا۔ جیسے بخاری شریف آپ پڑھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن شرح بخاری جو ہے وہ بھی موجود ہے اور اس کو بھی پڑھنا ہے۔ تفسیر قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، یہ سیکنڈ لیول پر آ جاتا ہے۔ پھر آپ اس کے بعد جا کے تفسیر پڑھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر، ابن اسحاق بڑی پرانی ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایسے 4 ہستیاں ہم اپنے مذہب میں دیکھتے ہیں، جن کا امام شافعی ہیں، امام مالک ہے، امام ابو حنیفہ ہے، امام حنبل ہے، جن کا بڑا کام ہے ایکڈیمیکل کام، کویسچن نہیں، بہت اعلیٰ کام ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہم اپنے ہاں لوکلی دیکھتے ہیں، اس میں ہم دیوبندی دیکھتے ہیں، اہل حدیث دیکھتے ہیں، بریلوی دیکھ لیں، اہل تشیع دیکھتے ہیں، وہابی دیکھتے ہیں، حنفی دیکھتے ہیں، نہ جانے کتنی چیزیں، اور اس کے اوپر ہماری ایک دلیل قائم ہوتی ہے، اور یہ دلیل بھی ہم حدیث کو آدھا سنا کر قائم کر دیں۔ اللہ معاف کرے، میں اس بات سے بڑا ہی چڑھتا ہوں کہ ہم نے حدیث کو بھی اپنی مسلک کے مطابق کنورٹ کرنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے ہاں کتنے فرقے بن جائیں گے، اور یہودیوں کے ہاں کتنے ہوں گے؟ 72 اور 73۔ ان کے 72 ہوں گے، تمہارے 73 ہو جائیں گے۔ لیکن یہ مثال نہیں دیتے ہم کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال جو تھی وہ طنز کے اندر جوتی کے ساتھ دی تھی، کہ یہ جوتی جیسے ایک دوسرے کا جوڑا ہوتی ہے، یہ اگر سیدھی ہے تو یہ اس کا عکس الٹا ہوتا ہے، کہ اگر وہ یہ کام کریں گے تو تم بھی یہ کام کرو گے۔ یہ مثال دی تھی، اور اس میں وہ جو مثال تھی کہ اگر وہ یہ زنا کریں گے تو تم بھی یہ زنا کرو گے، فالو کرنے والی یہ بات ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بنانے ہیں، یہ کوئی حکم الہی ہو گیا کہ آپ نے فرقے جو ہیں وہ ضرور بنانے ہیں۔ اسلام اتنا سادہ ہے اور کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ کا کلام آ گیا، تو پھر ہمارے ہاں مسالک کا کردار کیوں ہے یا کیوں رہنا چاہیے۔ انتہائی محترم حسن رضا باقر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم باقر بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ ہمارے ساتھ انتہائی محترم سیف اللہ بھائی ہیں، السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ اور انتہائی محترم علی وقار صاحب، السلام علیکم صاحب، خیریت سے آپ لوگ؟ اور جناب انتہائی محترم شام الہی ظہیر بھائی۔ ظہیر بھائی سائلے تو آپ اپنی مختصر سے اس پر رائے دیجیے کہ فرقوں کی ضرورت ہے کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر جو آپ نے دیباچہ باندھا اس سے ہم متفق ہیں، میرے خیال میں سبھی متفق ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ ایک منفی پیرائے میں تھی، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ خود بھی اگر کچھ کہا تو اس کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ہے، تو یہ پورا بھی ہونا تھا۔ ٹھیک،
اس کو ہم دلیل نہیں دیتے کہ یہ تھا تو ہم نے بنایا, یہ کوئی فرض ہے, لیکن اس نے پورا بھی تو پورا ہونا تھا, پورا ہو گیا. تو بنیادی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں یہ اسکول آف تھاٹ جو کہا جاتا ہے, یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ انٹرپریٹیشن کے مختلف اینگلز ہیں. کئی مرتبہ ایک حدیث سے دو مطلب نکلتے ہیں اور کئی مرتبہ نہیں نکلتے, اور جہاں آیات سے بھی یہی, ہاں آیات سے بھی کئی مرتبہ دو مطلب نکل سکتے ہیں, بلکہ بالکل اپوزٹ بھی نکل سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بالکل صحیح تشریح کرتے ہیں. عدی بن حاتم کے واقعے میں حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الابیض والی جو قرآن کی آیت ہے, تو اس کے اندر انہوں نے کہا سمجھا کہ دھاگے جو ہیں دو انہوں نے سرانے رکھ لیے, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, انہوں نے دو دھاگے سرانے پہ رکھ لیے اور دیکھتے رہے کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ کب ہوگا. تو رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گیا, بھائی یہ صبح کی سفید داری اور رات کی کالی داری کا مطلب دھاگا نہیں, اس کا مطلب دھاگا نہیں تھا. اور اس طرح کی ایک آیت نہیں ہے, متعدد آیات ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ ٹرانسلیشن کا فرق ہے, انٹرپریٹیشن کا فرق ہوتا ہے. اور ہمارا دعویٰ اسی لیے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انٹرپریٹیشن کی آیات کی وہی دین ہے, اور صحابہ نے جس کے اوپر عمل کیا دین وہ ہے. تو آپ کے خیال میں باقی لوگوں نے نہیں کیا؟ میں نہیں کہتا, میرا تو یہ ہے ہی نہیں. میں آپ کو تو پھر مختلف کیوں ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں. مقدمہ یہ ہے, اسی حدیث کے اگلے الفاظ کے ہیں کہ 73 فرقے بنیں گے, ایک فرقہ راہ راست پہ ہوگا, اور اس کی نشانی رسول اللہ نے بتا دی, ما انا علیہ واصحابی, ٹھیک, جس کے اوپر میں نے اور میرے صحابہ نے عمل کیا. یعنی دین رسول اللہ کی زندگی میں مکمل ہے. ٹھیک, اگر کوئی بندہ دین کا کوئی کام کرتا ہے اور اس کو وہ رسول اللہ کی زندگی سے اور صحابہ سے ثابت کر لیتا ہے تو وہ دین ہے, ثابت کر لیتا ہے. جو ثابت نہ ثابت کرتا تو وہ اس کی اپنی ذاتی اختراع ہے. ٹھیک ہو گیا. حضور اقدس آپ کیا فرمائیے گا؟ علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید نے فرقہ بندی کو ایک تناظر میں ڈسکس کیا, وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک پرسپیکٹیو ہے, یعنی محض ڈفرینس آف اوپینین ہونا یہ کوئی معیوب چیز نہیں, ٹھیک, بلکہ یہ رحمت. حضور نے خود فرمایا میری امت میں جو ڈفرینس آف اوپینین ہے, سوچنے سمجھنے کے اختلاف ہے, یہ رحمت ہے. قرآن مجید فرماتا ہے من الذین فرقوا دینہم, وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے. اس کے بعد وہ کہتا ہے وقانوا شیئا کل حزب, پھر کیا ہوا فرقے بنا کے ہر بندہ بجائے اس کے کہ اپنی سوچ کو ڈائیورس اور وسیع رکھتا, جو اس کے حصے میں آیا اس پر خوش ہے, اور اب ڈٹ گیا ہے کہ یہی سارا کچھ ہے. یہ ہے خرابی. ڈفرینٹ اوپینین ہونا خرابی نہیں ہے. میرا اوپینین ٹھیک ہے, میرے علاوہ ہر ایک کا غلط ہے, اور پھر اس کو مکتبہ فکر کی شکل دے کر ابتدا سے مدارس سے بچوں کو یہ ٹھوکنا کہ آپ ہی جنت میں جانے والے ہو, باقی سب جہنمی ہیں, آپ ہی حق پر ہو, باقی سب. یہ بنیاد ہے فرقہ پرستی کی جو بر صغیر پاک و ہند میں چل رہی ہے. میں پہلے حضرت ایک بات میں انہوں نے جو آیت پڑھی ہے نا ڈاکٹر صاحب نے, بڑی دلچسپ ایک واقعہ, من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا وہ شیعہ ہو گئے. لوگ اس طرح کی ٹرانسلیشنیں بھی کرتے ہیں. یہ جہالت ہے. میں ویسے مذاق تو ہمارے مفتی صاحب کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کوئی اس طرح کی بات کی. مفتی صاحب کہتے ہیں اگر یوں مانا تو وہ کہنے وکانا من الکافرین, کانے سارے کافر ہیں. حضرت آپ کیا فرمائیے گا, فرقے کیوں ضروری ہیں؟ فرقوں کی جو آج کل ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں یہ چیزیں ہیں, باقی اور حال آپ دیکھیں جو مسلکی اختلاف ائمہ مجتہدین کا تھا وہ اولیٰ اور غیر اولیٰ میں تھا. مثلاً ظہر کا نماز کا وقت عصر تک ہے, 2.5-3 گھنٹے اس میں ہے. اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جیسے ہی نماز ظہر کا وقت داخل ہو فوراً نماز پڑھ لی جائے, شاید زندگی آگے ہو نہ ہو, تو فرض چونکہ ہو گئی, وقت آ چکا, فرض ہو گئی. اب یہ انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ وقت تو تھا نا, ایک بریکٹ ہے, ایک ونڈو اوپن ہے. یہ توجیہ بیان کی کہ جیسے وجہ ان کے پاس منطق کیا تھی, لہٰذا پڑھ لینی چاہیے. ان کے پاس منطق کیا تھی؟ آگے موقع شاید نہ ملے. اول وقت میں پڑھنا چاہیے, لیکن ضروری ان کے خیال میں یہ اس کو مسلک کے نظر سے دیکھنا یا فرقے کی نظر سے دیکھنا کیوں ضروری؟ اس میں وقت تو 2.5-3 گھنٹے ظہر کا ہے, اصل تک ہے جی, لیکن اب اس میں بعض مجتہدین ائمہ مجتہدین کی یہ رائے بھی آئی کہ دیکھیں حضور نے فرمایا ابرد الظہر, ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. لہٰذا گرمیوں میں یہ کرنا چاہیے کہ چونکہ بہت زیادہ شدت سے گرمی ہوتی ہے, حرارت ہوتی ہے گرمی کے موسم میں, تو اس وقت تھوڑا سا ڈیلے کر لیں, ابھی ٹائم باقی ہے. تو عصر کے ٹائم تک گرمی میں شدید گرمی ہو جاتی ہے, شروع ٹھنڈا ہوتا ہے. تو شروع ان علماء کو یہ کیوں نہیں پتا تھا کہ 12 بجے ٹھنڈا ہوگا, 2:30 بجے گرم ہوگا؟ نہیں, ایسے نہیں ہے. 4 بجے تک, اگر 4:30 بجے, میں وہی کہہ رہا ہوں, آخری ٹائم گرم ہوگا زیادہ.
آخر میں جب جیسے ہی زوال کی طرف جاتے ہیں تو اس میں موسم کی تبدیلی. آپ کا مائک ابھی ٹھیک کر کے بات کرتے ہیں رضا بھائی. میں رضا بھائی سے بات کر لوں, آپ کا مائک ٹھیک نہیں ہے, آپ کا مائک ابھی ٹھیک ہوگا. رضا بھائی آپ کیا فرماتے ہیں کہ مسلکیں کیوں ضروری ہے, فرقے کیوں ضروری ہیں, مسلک چھوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تک جب تک ظاہری حیات تھی اس وقت کوئی فرقہ بندی نہیں تھی, کوئی ایسی گروہ بندیاں نہیں تھی. جب گروہ بندیاں تھیں رضا بھائی, جی منافقین تھے, نہیں اس معنی میں گروہ بندیاں ہیں جو مسلمانوں کے اندر مسالک ہیں اس حوالے سے فرقہ بندیاں تھیں. ٹھیک ہے, وہ تو ظاہری بات ہے کہ علیحدہ گروہ اب دیکھا جائے, ہاں جی بالکل منافقین کا وہ تو الگ ہو گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ جب رسول خدا دنیا سے پردہ فرما گئے, غیر مسلمان تھے, ہاں جی, نمازیں پڑھتے تھے, نہیں اب نہیں ظاہری بات, ظاہری اسلام کا حکم تھا لیکن پس پردہ کفر تھا, مسلمان نہیں تھے. اچھا خیر ہشام صاحب کی وہ رائے ہے, لیکن بظاہر ان کے اوپر اسلام کا حکم تھا لیکن پس پردہ کفر ہی تھا ان کا. اس میں یہ کہ جب رسول خدا دنیا سے پردہ فرما گئے, اب اس کے بعد جو ہم شریعت, دین, اسلام, قرآن لے رہے تھے اب وہاں پہ مختلف تھے. جیسے ایک گروہ تھا جس نے کہہ دیا کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے کہہ دیا وہ ہمارے لیے حجت ہے. دوسری طرف جیسے ہشام صاحب نے اشارہ کیا کہ جو اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے کہہ دیا وہ ہمارے لیے حجت ہے. اب جیسے یہیں پہ جیسے انہوں نے وہ آیت پڑھی کہ شیعہ کو منفی معنی میں لیتے ہیں, اسی طرح دوسرا گروہ جو شیعہ نے حیدر کرار ہے وہ ایک اور آیت پڑھتے ہیں, اِنَّ مِن شِیعَتِی ابراہیم, کہ جناب نوح کے شیعہ جناب ابراہیم تھے. یعنی اب وہ اسے مثبت معنی میں لے جائیں گے. جیسے انہوں نے کہا کہ جو صحابہ کے طریقے پہ چلے گا رسول نے کہا وہ ناجی ہوگا. اسی طرح تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, سورہ بینہ کی تفسیر میں, کہ جو صاحبان ایمان ہے, عمل صالح کیا, وہ بہترین مخلوق ہے. اور جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے, تو رسول نے کہا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون, اے علی تم اور تمہارے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوگے. یہاں پہ شیعہ کے لفظ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ یعنی جو حضرت علیہ السلام کا پیروکار ہے, فالوور ہے, شیعہ اس معنی میں ہوتا ہے. لیکن جو میں اصل پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں, یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو جسے دینی مرجع سمجھ رہا تھا, تو اس اعتبار سے چونکہ مختلف آراء سامنے آئیں, آیات کے حوالے سے, روایات کی تشریح کے حوالے سے, تو پھر وہاں پر مختلف آراء سامنے آئیں. اور یہاں پر جب اختلاف امتی رحمہ کہا جاتا ہے کہ مختلف, جیسے اشارہ بھی کیا گیا, مختلف آراء, اور کچھ علماء اس کی ایک اور تفسیر کرتے ہیں اور وہ بہت خوبصورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وحدت کے لیے وہ معنی بھی بہت زیادہ اثر انداز ہے. عربی معنی میں ایک اختلاف بہت زیادہ ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. یعنی رسول خدا نے فرمایا اگر میری امت کے افراد بہت زیادہ ایک دوسرے کے پاس آئے جائیں تو یہ بھی ایک رحمت ہے, کیونکہ اس سے ایک دوسرے کے جو بعض غلط فہمیاں ہوتی ہیں, میں کہوں گا جب فرقہ بندیاں ہوتی ہیں وہاں پہ غلط فہمیاں بہت زیادہ جنم لیتی ہیں. آپ کو لگتا ہے غلط فہمیوں کی بنیاد اس کی ہوتی ہے یا اس کی بنیاد کم علمی یا اپنے علم تک محدود رہنے بننے سے ہوتی ہے؟ جو غلط فہمی کا میں کہنا چاہتا ہوں, ایک فرقہ دوسرے فرقے کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے اور وہ غلط فہمی اس کے پیچھے کم علمی ہوتی ہے, اور بسا اوقات کچھ معاشرے کا پروپیگنڈا. اس کا مطلب پاکستان کے اندر اس وقت کم علمی ہے جو اتنے سارے فرقے ہیں, یا اسلام میں اتنی کم علمی ہے کوئی اتنے سارے فرقے ہیں؟ نہیں, اللہ نے کہا کہ ہر علم والے پہ علم والا ہے. اللہ نے ترجیح کس کو دی؟ مولوی کو نہیں دی, عالم کو نہیں دی, کسی امیر آدمی کو نہیں دی, کس کو دی؟ علم والے کو. تو اسی میں کیا ہم پیچھے رہ گئے؟ نہیں, یہاں پر ہر بندہ جس کے پیچھے ہے وہ اسے اہل علم سمجھتا ہے. اب جیسے ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہوتی ہے جس علم منطق میں کہتے ہیں کہ جاہل مرکب. جاہل مرکب اسے کہا جاتا ہے کہ ایک وہ جاہل ہے, دوسرا اسے یہ بھی نہیں پتا میں جاہل ہوں. ہاں, یہ مرکب ہے, جاہل مرکب, یعنی دو جاہل ہیں وہاں پر, دو جہل ہیں. تو در حقیقت یہ ہے بسا اوقات ہم جسے اہل علم سمجھ کے اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اہل علم نہیں ہوتا. اور یہاں پہ میں اگر ایک چیز عرض کروں, لیکن یہاں پہ ایک دوسری طرف یہ دیکھیے نا کہ امام شافعی لیں, مالک لیں, امام ابو حنیفہ لیں, امام حنبل لیں, سارے لوگ عالم ہیں, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ وہ سارے قابل ہیں, پڑھے لکھے ہیں, لیکن ان کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہے. اب اور یہ رحمت بننے کی جو بجائے مثال دی یہ فروعی اختلاف کی ہے. فروعی اختلاف جو ہے ایک اختلاف سے مطلب عقیدے کا نہیں ہے, ہاں جی, عقیدے کا اختلاف نہیں ہے. اور فروعی اختلاف بس اوقات ایک مسلک کے بھی جو مجتہدین ہیں ان کے درمیان ہوتا ہے, اور وہ حدیث فہمی کی بنا پر ہوتا ہے. کس چیز کا اختلاف ہوتا ہے پھر؟ اور وہ حدیث فہمی کی بنا پہ ہوتا ہے. یعنی اگر عقیدے کا نہیں ہوتا جی تو رفع دین کرنا مثال کے طور پہ یہ عقیدے کا فرق ہے یا کس چیز کا فرق ہے؟ نہیں, یہ عقیدے کا نہیں, یہ فروعی اختلاف. یہ فروعی ہے. لال بھائی یہ فروعی کیا ہے؟ فروعی فروعی کیا چیز ہے؟ جی, جیسے فرع سے
क्या मतलब ऐसे? ہاں جی جو اصل نہ ہو بلکہ جزو ہو، اصل نہ ہو، تنا ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاتا تنا ہوں اصل بلال ہے اور وہ جو ٹہنی تنے سے نکل رہی ہے. دو چیزیں اسلام میں، دو چیزیں، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عبادات. عام فہم انداز میں بتاتا ہوں، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عبادات. عقیدہ ہم سب کا ایک جیسا کہ اللہ ایک ہے اور رسول، چاروں کی مسلکیں ڈیفرنٹ ہیں. نہیں میں آپ کو یہی بات بتانے لگا. عقیدہ سب کا ایک ہے. عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ آخری نبی ہیں، یعنی جو عقیدے ایمان کے اوپر کتابیں ہیں، بیسک نرسری، بیسک نرسری ساروں نے پڑھی ہے. میں آپ کو پانچویں میں جا کے پھٹا پڑ جاتا بتاتا ہوں. کیا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اختلاف ہوتا ہے عبادت کی ادائیگی میں. ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ فروعی مسئلہ، یہ مسئلہ فروعی ہے، لیکن اس کی دلائل ہم اپنے اپنے آپ اس فروحی یعنی کہ ایک پارٹ یا ایک کیا کہنا چاہیے جز کے مسئلے پہ لوگوں کو ان کی نماز کی قبولیت یا ناقبولیت کا فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں. بھائی تو یہ فروحی کیسے ہوا؟ فروعی ہے نا. یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ کے سامنے میں ایک مقدمہ رکھتا ہوں اس سے اپوزٹ، جس کے اوپر ہم چند چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو بین المسالک ایک ایسی نہیں ہوتی، بین المذاہب بھی ہوتی ہیں. قرآن پاک میں اس کی دلیل موجود ہے. جو آپ چاہتے ہیں نا وہ پیغام یہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا مطلب یہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اللہ تعالیٰ نے تو کہا یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی کہ اس کلمے کے اوپر آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان کامن ہے. ہم چاروں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم چاروں کے درمیان معاشرتی معاملات میں 1% اختلاف دکھا دیں. چاروں کے نزدیک غیبت غلط ہے، جھوٹ غلط ہے، حرام خوری غلط ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نرسری جو ہے ساروں نے پاس کر لی ہے. نہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، معاشرتی معاملات میں ہمارا کوئی ایک اختلاف بتائیں. سب زنا کو برا سمجھتے ہیں، آپ لوگ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ سارے نماز پڑھتے ہیں نا اپنے اپنے طریقے سے. میں بتاتا ہوں. ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا، ابھی آپ نے عاقر صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا علم کی کمی ہوگی ہے پاکستان میں؟ نہیں. اب میری بات، یہ جو پرائمری والی بات ہے نا، یہ نہیں اب آپ نے کرنی. میں بتانے 5ویں سارے پاس ہیں، یہ نہیں کرنا. اب 6ٹھی کلاس میں آ جائیں. اب 6ٹھی کلاس کی اب خانہ کعبہ میں جا کے آپ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے. سن لی، پڑھ لیتے ہیں وہاں پہ جا کے، سارے پڑھ لیتے ہیں. پڑھ لیتے ہیں. ہم اور بھائی خدا کا واسطہ ہے وہ جو بتائیں پڑھتے ہیں سیف اللہ بھائی؟ آپ پڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل پڑھتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں تو وہ کون ہے جو نہیں پڑھتے؟ وہ بتائیں نا، نام لیں. آپ نے بتانا. میں کمال بات ہے. اچھا سنے نا، جو وہ نہیں اس کو اپنا امام نہیں مانتے. سوال پڑھتے یہ ہیں وہ غلط ہے کرتے ہیں. ایسے ہیں لوگ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں آ کے نمازوں کو کلمہ وہ تو ہوتے ہیں، آ کے ریپیٹ کرتے ہیں. ایک سیکنڈ، یہاں پڑھ لیتے ہیں آپ ایک دوسرے کے بالکل پڑھتے پیچھے؟ ہیں، نہیں پڑھتے، 100 دفعہ پڑھتے ہیں سارے. سر میرا تو منہج ہی الگ ہے. سنیں ذرا بات. سینٹ اینتھنی گئے ہیں آپ اسکول کبھی؟ جی سینٹ اینتھنی اسکول لاہور میں ہے، اس کے سامنے مسجد ہے. گیا ہوں. اس کے ممبر پہ لکھا ہوا ہے، ہاں مجھے محراب پہ، سر وہ کہ یہاں پہ فلاں لوگ آئیں. تو کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ انہوں نے تو آپ کا داخلہ ممنوع کیا ہوا ہے. گزارش تو سنیں نا، نہ کریں، سیاسی گفتگو نہیں کرنی. کرنے لگے سیاسی گفتگو. بنیادی بات بھائی وہ نہیں کرتے. آپ نے ممبر پہ لکھ کے ایک پتھر کی سل پہ لکھ کے لگا دیا ہے کہ فلاں کے علاوہ باقی سارے لوگ غیر مسلمان ہیں، وہ یہاں نماز نہ کریں. حنفی بریلوی کی ہے اور غیر بریلوی کا یہاں آ کے نماز پڑھنا منع ہے، یہ لکھی ہوئی ہے. سنیں میری بات تو سن لینا. بات یہ ہے، مٹائیں انہیں، مٹاتے ہیں تو آپ بھی مٹائیں. ہٹائیں انہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں بالکل. میں وقفے پہ جاؤں گا، آپ واپس آ کے آپ کی بات سے شروع کروں گا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی میں نے آپ کی بات کو کاٹا تھا، آپ کا اس وقت مائک نہیں چل رہا تھا. فرمائیے، آپ اپنی بات مکمل کیجیے. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ضابطہ حیات دیا ہے، قرآن مجید، فرقان حمید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 2 ثقلین ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کیے ہیں. بے شک ہیں. 1400 سال سے لے کر آج تک تمام مسالک، تمام جو مختلف پاکستان میں یا ہندوستان میں فرقے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع، سب کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، کسی قسم کا کوئی اختلاف. اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، پیغمبر ایک ہے. میں نے سے ہاتھ باندھ کے اب درخواست کرنی ہے، 5ویں جماعت تک سب برابر ہیں. اب یہ 6ٹھی کا امتحان دینا ہے اس پر کسی کا. اور 5 جو پلرز ہیں، ایمانیات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ. بھائی جو اس میں نہیں ہوگا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوگا نا. اب یہ اصول ہیں. اب آگے جو اختلاف ہوتا ہے وہ فروع میں ہوتا ہے. فروع کیا ہے؟ فروع بتائیں نا. کسی ایک شاخ کو لے کر اس پر جو ہے، یہ جو اتنا فتنہ پاکستان میں فرقوں کا ہے، یہ شاخیں ہیں. یعنی کہ آپ کو یہ فتنہ لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ چاروں مختلف لوگ اس لیے ہیں کہ آپ کے اندر فروعی مسائل ہیں. فروعی مسائل ہیں. داڑھی کا فرق، داڑھی کے سائز کا فرق، مونچھوں کا فرق، مونچھوں کے سائز کا فرق، امامے کا فرق، امامے کے رنگ کا فرق، اسی کو فرق ہے.
آپ جس کو مرضی فرا کہتے ہیں، آپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں. میں نے اسے کافر کہا، آپ کو کیا مسئلہ ہے اس سے؟ نہیں، کافر ایک بہت بڑی بات ہم کرنے جا رہے ہیں. میں حضرت آپ کو مثال دے رہا ہوں، مسجدوں میں باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ آئیں، وہ آتے ہیں تو مسجدیں دھونی پڑتی ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے آپ کو کتابوں کا حوالہ دوں جو کہ میں نہیں دینا چاہتا. آپ 1900 سے لے کے 1920 تک کی کتابیں دیکھیں جن کے پیچھے کروڑوں لوگ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ان کے رنگ کی پگڑیاں پہنتے ہیں، ان کو ایک خاص لقب سے بلاتے ہیں، اور وہ لقب میرے خیال میں وہ لقب آپ نے صحابہ کو نہیں دیا جس لقب سے آپ اپنے مرشدوں کو اور اپنے اساتذہ کو بلاتے ہیں. انہوں نے جو آپ کو باتیں کی وہ فروحی ہیں. دنیا رکی ہوئی ہے، یہ فروحی بات ہے، جو آپ یہ فروحی بات ہے. باقی سارے مسالک جو ہیں ہمارے علاوہ وہ کافر ہیں، یہ فروحی بات ہے. کفر کی بات بہت آگے طرف بھائی کتابوں میں لکھا ہے آپ لوگوں کی، یہ ہمیں دیا گیا ہے. یہ 1400 سال سے دین اسلام اس بات کی طرف نہیں ہے. یہ تو ہندوستان اور پاکستان میں تو ڈیوائیڈ اینڈ رولز کا یہ سسٹم چل رہا ہے. تو آپ نہ کریں ڈیوائیڈ، یہاں پر ڈیوائیڈ اور رول ہے، ان کو ڈیوائیڈ کرو اور آپس میں لڑاؤ، ایسے ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا بنیاد بار بار فروحی مسائل ہیں، اس نے قوم کا ستیہ ناش کر دیا ہے، لوگوں کو بانٹ دیا ہے، نمازوں کے انداز بدل دیے ہیں، اب نمازوں کے اوقات بدل دیے ہیں، مسجدوں کے نام بدل دیے ہیں، شکلیں بدل دی ہیں، امام بدل دیے ہیں، کتابوں میں کفر کے اور سوشل میڈیا پہ کفر کے فتوے لگ گئے ہیں. آپ ان کو فروحی کہہ رہے ہیں؟ آپ کو مسئلہ ہی نہیں لگتا ہے؟ زمانے کا انقلاب یا حالات کا یا قبائل کا، یہ تو وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یہ رنگ، نسل، کپڑا، لباس، رہن سہن، معاشرت، یہ تو پہچان کے لیے ہیں. دین اسلام میں تو کسی قسم کی کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے بارہا کئی مقام پر یہ اللہ کی وہ کون سی رسی ہے جس پہ کہا کہ اللہ نے یہ پکڑ لو اور فرقوں میں نہ پڑو؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی حبل اللہ، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، فرقان. پھر فرق پڑا کیوں؟ میں تو نہیں جاننا چاہ رہا ہوں نا. آپ ڈنائل میں آپ سب حبل اللہ پہ آئیں گے، یعنی ضابطہ حیات پہ کون آئے گا؟ سب آئیں گے. سب سے کیا مطلب؟ جو اسلام کا دعوے دار ہے کہ میں مسلمان ہوں. مثلا دیوبندی ہیں، سب ایک، آپ ان کو مانتے ہیں نا مسلمان؟ سب انہوں نے رسی نہیں پکڑی ہوئی، حبل اللہ صرف اہل حدیث نے پکڑی ہوئی ہے، بریلویوں نے پکڑی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بزرگوں نے ان کو کافر کیوں قرار دیا؟ آپ ڈینائی کریں کہ ہمارے بزرگ غلط. لال بھائی یہ جو آپ امام اعظم ابو امام اعظم ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں لا نکفر اہل القبلہ، ہم جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہم ان کو کافر نہیں کہتے. آپ جو دو باتیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں نا، یہ جو بنیادی طور پہ فرقہ وریت کی دو بڑی وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہے تکفیر، فتوی تکفیر. فرقہ وریت کی دو بڑی وجہ ہیں، اگر آپ کھل کے بات کہنا چاہتے ہیں تو دو ہی وجہ ہیں. ایک یہ جو ہے یہ فتنہ تکفیر کا. تکفیر کیا ہے؟ کہ کسی کو کافر قرار دے دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کو کافر قرار دو، اگر وہ کافر نہ ہو تو تم پہ پلٹے گا. ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات ہے توہین مقدسات، یا ہم ایک دوسرے کے ساتھ اعتدال نہیں ہے. فرقہ وریت کی دو وجوہات ہیں، ایک تو فتنہ تکفیر بھی اعتدال نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور دوسری ایک دوسرے کی مقدسات کی توہین کرنا. یعنی مثلا میرے نزدیک یہ ایک چیز مقدس ہے، یہ بھائی اس کی توہین کریں، یا ان کے نزدیک کوئی چیز مقدس ہے میں اس کی توہین کروں. اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ اسلام تو کہتا ہے کسی کا الہ کو بھی برا نہ کہو، اس کو گالی مت دو. مثلا میں مثال دے رہا ہوں، آپ نے اب بات کی ہے، ہمارے نزدیک سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اہل سنت کے مقدسات اہل تشیع کو ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے. اور اگر یہ نہ ہو تو اعتدال ہے. فرقہ وریت پھر معاشرے میں پھیل نہیں سکتی. لیکن ہم یہ کہیں نا کہ فرقہ وریت اس طرح ختم ہو جائے کہ اہل تشیع اہل حدیث ہو جائیں، یا اہل حدیث اہل تشیع ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے. یہ بھی آپ پاسبل حل نہیں نکال رہے. پاسبل حل یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، آئیں ہم سارے مشترکات کے اوپر ایک ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کے اوپر ایک ہو جاتے ہیں، فروعی اختلاف رہتے ہیں، لیکن ہم بقائے باہمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو کافر نہ کہیں، ایک دوسرے کے اوپر فتوے نہ لگائیں، ایک دوسرے کے ساتھ اعتدال کے ساتھ چلیں. آپ کے خیال میں یہ ایک عام آدمی کر رہا ہے فتووں والا کام؟ بلال بھائی ایک بات بتائیں، علماء کرام کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، اہل تشیع کا یہ مقدمہ ہے نا کہ اہل بیت کی توہین ہوتی ہے نا، تو وہ جو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کو چوک میں پھانسی لگا دی جائے. میں نے نہیں دیکھا کسی عالم کو اہل بیت کا توہین کبھی نہیں. ہاں ہم تو اس چیز کا قائل ہی نہیں. ہم تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر مقدمہ ہے، اگر یہ مقدمہ یہ ایک پرزمپٹیو مقدمہ کیوں بنا لیتے ہیں آپ؟ صحابہ کی توہین نہیں ہوتی. کہاں؟ ہمارے پاکستان میں. کہاں ہوتی ہے؟ ہر جگہ ہوتی ہے. اس محرم میں 800 سے زائد پرچے توہین صحابہ کے کاٹے گئے. تو وہ تو جس کا جی چاہتا ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے توہین رسالت ہوئی ہے، توہین قرآن ہوا ہے. اگر پرچوں کی بات کریں، حیدرآباد میں ایک پرچہ ہوا ہے جس میں یزید کے جو لشکر کا سپہ سالار تھا عمر بن سعد، اس پہ لعنت کی گئی اور پرچہ ہو گیا.
اب پرچوں کی اگر بات کی جائے یہ رجسٹرڈ حیدرآباد میں عمر بن سعد پہ لعنت کی گئی اور پرچہ ہو گیا. نہیں ویسے میں عرض کر رہا ہوں اگر پرچے دیکھے جائے تو عمر ابن سعد پہ لعنت دوسرے کے مقدسات کی توہین نہیں کریں گے. ہاں لیکن یہ ہے کہ مقدسات کی چھٹی کلاس میں لے جاتے ہیں. نہیں عمر بن سعد جو ہے اس کو یار میں ایک بات آپ بات نہیں سمجھے, اگر ہم ایک دوسرے کی مقدسات کی توہین نہیں کریں گے ہم مر جائیں گے. عمر بن سعد ہم نے توہین لازمی کرنی ہے. وہ کئی مقدسات میں کسی کے یہاں نہیں ہے, وہ وقت آتا اس پہ پرچہ کیسے ہو گیا؟ کسی معلوم نے کہا ہوگا نا. اور نہیں کسی اور کا. اب سنیے نا, اب دیکھیے وہ جو کسی کو کہہ رہے ہیں ہم کسی کو ہم اس کو ڈینائی کر رہے ہیں نا, یہ ہم کلاسیفائی کر رہے ہیں کہ ہمارا میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے. اس کی پوری تحقیق کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک سیکنڈ سیف بھائی آپ کا یہ عمر بن سعد یا جو بھی پروناؤنس کر لیں اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس پہ پرچہ ہونا چاہیے تھا. ایک اصول ہے, نہیں اصول نہیں مجھے بتائیں. عمر کے آگے واو آ جائے تو اس کو عمرو نہیں عمر بن سعد اردو عمرو جو ہے وہ پڑھا عمر صرف عین میم را ہے تو عمر میرے جے ٹھیک ہو گیا. تو پہلے تو نام عمر بن سعد ہے. نہیں عمر بن سعد ابھی کوئی تاریخ کی کتاب کھولیں. چلیں جی میں نے مان لیا نا اگلی بات آپ اتفاق کروا رہے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ آج ہم اس چیز کو کیوں لے کے دل کا بھڑاس جو ہے نا یہ آپ کا گلٹ نکلا ہے کہ اس کو یوں ادا کرنا ہے, حالانکہ میرے دماغ میں وہ بات تھی بھی نہیں جس کی طرف آپ نے فتنے کی اشارہ کیا. یہ فتنہ ہے جو تفرقہ ڈالتا ہے. میرے دماغ میں نہیں تھی یہ بات. نام جو ہے اس کا صحیح لینا چاہیے جو بھائی میں انگریزی اگلی بات یہ پڑھا ہوں نا کہ جو بھی ہو میں اردو کسے باشد کر سکتا, اس لیے آپ میری نیت کا فیصلہ تو نہیں اس پہ جو بھی ہو کسے باشد. بات یہ ہے کہ آج ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے کہ سوال کا جواب دے دیں آپ مجھے جو ہے وہ سینگ پھنسائیں گے. ایسا نہیں ہے, اس کا جواب دے دیں. ہم اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ امت کو قوم کو اس وقت تفرقوں کی ضرورت نہیں ہے, اتحاد کی ضرورت ہے. قوم کو ایک اور یکجان ہونے کی بیٹھے ہوئے آپ کا فتویٰ ہے جی آپ کو کس نے کہا کہ ہم ایک مسلم حرم ہم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے بیٹھ کے اپنا فتویٰ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ آپ سوال کا جواب دیں, آپ اس کے بارے میں رائے دے دیں اپنی, ختم ہو جائے اختلاف ان کا. ہمارا کسی سے کوئی اختلاف آپ اس شخصیت کے بارے میں اپنی رائے دے دیں. جی آپ اس شخصیت کے بارے میں اپنی رائے دے دیں. کون سی شخصیت؟ عمر بن سعد. عمر بن سعد. دیکھیں اس وقت ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں اگر کوئی شخص آتا ہے تو ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہوں گے, ہم مظلوم کے ساتھ. حضرت حسین کے قتل کرنے والے کے اوپر لعنت ہو. آپ آگے بات کریں. نہیں کہیں گے اس کو کیا جو قاتل ہے جلیبی نہ ڈالیں. لیکن دوسری بات ہے یہ فرقہ بنتا ہے, یہ اگر آپ عمر کہیں عمر نہ کہیں کیونکہ عمر کہیں تو یہ ہوگا. اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو میں حسن بھائی سے سوال کروں جی کہ آپ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ نہ کہیں آپ اس طرح سوال نہ کریں. پھر میں حسن بھائی سے پوچھوں گا کہ آپ سیدنا امیر, تو وہ نہیں کہیں گے صحیح. اس لیے کسی بندے کو انگیختی نہ کریں. چھوڑ دیں چھٹی کلاس میں جاتے ہیں نا. ایک قاتل ہے, ہاں ایک پہ نظریاتی فرق ہے, دونوں کو برابر کر رہے ہیں. نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. کیسے کر سکتے ہم نے کبھی تو یہ سوال ہی غلط ہو گیا نا. نہیں پھر بھی وہ نظریاتی معاویہ کے بارے میں درست رائے نہیں دیں گے. چھوڑ دیجئے اس بات کو. یہ حضور اقدس آپ لوگ جو حدیثیں لیتے ہیں وہ لیتے ہیں امام جعفر صادق سے, امام زین العابدین سے, اہل بیت سے. آپ کے جو حوالے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہوتے ہیں. اگر میں صحیح ہوں تو مجھے صحیح کیجیے گا. آپ کے ہاں کوئی حدیث جو ہے وہ حسن نہیں ہوتی, کوئی ضعیف نہیں ہوتی, کوئی کچھ نہیں ہوتی. حدیث جو ہے وہ امام سے ہے اور اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہوتی. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے روایات ہیں انہیں حدیث کا درجہ دیتے ہیں, لیکن جو احادیث کی اقسام ہے, حسن ہے, ضعیف ہے, موثق ہے, وہ ساری ہمارے ہاں. وہ تو راویوں کی حالات پر, وہ راویوں کی وجہ سے, بالکل ہاں جی, علم الحدیث کی روح سے ہم وہ راویوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کس گروہ سے تعلق. آپ جو بخاری شریف کے راوی ہیں یا مسلم شریف کے راوی ہیں ان کو راوی تسلیم کرتے ہیں؟ جی بالکل مانتے ہیں, بالکل مانتے ہیں. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ علم الحدیث اور علم الرجال کی کسوٹی پہ پرکھنے کے بعد یہ کس معیار کے راوی ہیں, پھر اس کے مطابق وہ حدیث کی تقسیم ہوتی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہوگی. اب لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ اور آتے ہیں ابھی واپس. مجھے نا اس بات سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی اختلافی پہلو آتا ہے نا وہاں پہ ہم ٹوٹل ڈس اون کر دیتے ہیں. ٹوٹل کہ یہ جو اختلاف ہے, اختلاف کی بھی یہ حدیں ہیں آپ کے ہاں. یہ آپ جو ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ آپ کے ممبر سے وہ حضرت جو گفتگو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ آپ کے ٹاپ 10 میں ہیں
اور وہ جو فتوے سناتے ہیں جانوروں کے بارے میں, زنا کے بارے میں, آپ اپنی ماں بہن کے سامنے ان کو وہ فتویٰ سنا ہی نہیں سکتے. آپ ان کو برا کیوں نہیں کہتے؟ کیلے سیدھے کرنے ہیں, کیلے جو ہیں وہ رکھنے کس طریقے سے ہیں, یہ فروہی. اگر یہ آپ کے خیال میں ایک پارشل چیکٹ ہے تو آپ سوچیں کہ مسلمانوں کی تذلیل تو آپ کر رہے ہیں جن کے ملینز آف فالوورز ہیں, کہ کھیرے کو کاٹنا کیسے ہے. اب آپ اس بات کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ آپ کی مسلک کے نہیں ہیں, لیکن جو آپ کی مسلک کے لوگ کہیں گے کہ جناب یہ دنیا جو ہے یہ ساقط ہے, جو آپ کی مسلک کے لوگ کہیں گے کہ وہ میں نے ساقط اس لیے کہا کیونکہ میرے پاس 40 لاجکس ہیں جن میں سے ایک بھی لاجک نہیں ہوگا, جس پہ آپ کہیں گے کہ جناب یہ دنیا رکی ہوئی ہے کیونکہ میرے پاس اس پہ پھر 40 لاجک ہیں جو لاجک نہیں ہوگا. آپ ان لوگوں کو کنڈیم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ آپ کے بزرگان ہیں, صرف اس لیے نا. تو یہ علمی منافقت ہے, یہ فروحی مسائل تو نہیں ہے نا. علی آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. جی دیکھیے, ہمارے ہاں یہ مزاج ہے کہ سیاست ہو یا مذہب ہو, ہمارا ظالم ظالم نہیں, دوسرے کا ظالم ظالم ہے. اور یہی مذہب میں ہے کہ ہمارا جاہل پیر جاہل نہیں ہے, دوسرے کا جاہل جاہل. یار یہاں پہ اللہ کے رسول کے پاس جب وہ آئے تھے نا صحابی, انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کو گردن کاٹ دوں, اور آپ نے کہا تھا مت کرنا یہ, اور یہ بات بہت بڑی تھی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. آپ نے کہا تھا ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ رسول اپنے صحابہ کو یہ کر رہا ہے. تو وہ جو صحابہ کا لفظ ہے وہ ان پہ لگا جن کو کہ دوسرے صحابی قتل کے لیے کہہ رہے ہیں, اور رسول کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹے اور منافق ہیں. صحیح بات. یہ اور صحابہ کا لفظ ہے وہاں پہ. دیکھیے میری گزارش سن لیجیے, اس پورے مقدمے کو نا ہم ایک اور سمت میں لے کے جا رہے ہیں, ہم واپس لاتے ہیں اپنے موضوع پر. دیکھیے اختلاف بھی ہے, اور جو اہل دانش ہیں ہر طبقے کے, ہر مکتب فکر کے, وہ اس اختلاف کے حل سے اور ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کے ماحول کو بنانے کو بھی جانتے ہیں کیسے بنانا ہے. بنتا کیوں نہیں ہے یہ سوال ہے. بنتا اس لیے نہیں ہے سر کہ ہم نے پچھلے 50 سالوں میں ہر مسلک نے جو اختلافی چیزیں تھیں اور جو اس کے مسلک کے ڈیفینڈنگ پوائنٹ تھے. 3 اختلافی چیزیں بتائیے جو اعلیٰ ٹاپ بتاتا ہوں. وہ نہیں آپ نے بتانی, آپ مجھے فوراً بتائیے. ہر مسلک نے, میں ابھی بتاتا ہوں, ٹاپ 3 بتائیے. ہر مسلک نے نیچے وہ زہر اپنے لوگوں میں انکلکیٹ کیا ہے. ٹاپ 3 بتائیے. ابھی بتانے لگا ہوں سر. ہے ہی نہیں ہے نا, کیا ہے بہت زیادہ. ابھی نیچے وہ زہر انکلکیٹ کیا ہے. اب مجبوری یہ بن گئی ہے کہ وہ اختلافی پوائنٹ کے علاوہ بکتا ہی کچھ نہیں ہے. لوگ کریں کیا؟ کچھ نہیں ہے. شیعہ نے خاص انکلکیٹ کیا, اس کے علاوہ وہ کوئی جا کے شیعہ مہذب بات کرے گا, وہ کہیں گے یار ان تک گل کرنی نہیں آتی. بریلویوں نے خاص ٹون انکلکیٹ کی, وہ تھوڑا اچھی سیرت پر بات کریں گے, یار ایسی تقریر تھا مزہ نہیں آیا. یہی اہل حدیثوں نے کیا, یہی دیوبندیوں نے کیا. اختلاف اب آپ کو بتاؤں, اہل سنت میں اب بریلوی فرقہ کو اگر لیں, ان کا اس پہ مرنا جگڑنا ہے. ان سے آج تک یہ نہیں طے ہوا کہ حاضر و ناظر کا تصور کیا ہے, وہ اس پہ لڑ رہے ہیں اور سب جاہل ہیں. کسی اچھا, ان میں سے کسی نے فلسفہ نہیں پڑھا دین کا؟ میں بتاتا ہوں, دیوبندیوں میں سب کے بتانے لگا ہوں. دیوبندیوں میں کیا ہے, دیوبندیوں میں وہ مماتی, ٹھیک ہے, جو حضور کو مماتی مانتے ہیں اور جو حضور کو قبر میں زندہ مانتے ہیں, ان کے آج تک معاملہ طے نہیں ہوا. اہل تشیع کی طرف آئیں. اہل تشیع سے سب سے بڑا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ ایک اہل تشیع ائمہ کو انبیاء سے بھی افضل قرار دیتے ہیں, یہ غیر عقلی عقیدہ ہے. اس کے بعد وہ مقدسات کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر جو اس وقت اہل سنت چل رہا ہے, خاص طور پہ کراچی ورژن, وہ ایسا بدبختی پہ اتر آیا ہے کہ وہ براہ راست ایک عام فرد کو اٹھاتا ہے 4تھے درجے کے, تو اس کو اہل بیت کی. آپ اجماع کیوں نہیں مانتے؟ مانتا ہوں, بتا رہا ہوں, مانتا ہوں. اب وہ جو کراچی والی آپ نے مثال دی وہ اجماع نہیں ہے, کوئی اجماع نہیں. ملینز ہیں, ملینز اجماع نہیں ہے, تو پھر کون اجماع ہے؟ سر 1 ملین کھوتے اکٹھے کر لو تو اجماع ہو جائے گا. تو بھائی آپ اجماع پھر کس کو کہتے ہیں؟ اجماع امت کس کو کہتے ہیں؟ اجماع پاکستان کس کو کہیں گے؟ یہاں پہ میجورٹی ہوگی. عوام کا اکٹھا ہونا کسی موضوع پر, اور جہلاء کا, یہ تو کوئی اجماع نہیں. مریدوں کا کبھی اجماع ہوا ہے؟ فالورز تو کسی کے بھی ہو سکتے ہیں, فالورز کسی کے بھی ہو سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ جو دیکھیں قرآن اور سنت یہ ہے معیار بات کو پرکھنے کے. کوئی فرد ہم نے اپنے اسلاف اور اپنے اکابرین کو اٹھا کے نبوت کے درجے پہ بٹھا دیا. شیخ محقق سے کسی نے پوچھا تھا, جب حضرت مجدد لسانی سے کوئی نصیحت کریں, فرمایا اللہ نہ بنی تو رسول نہ بنی. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ اس کا کہا ہوا ہو کے رہتا ہے. ایک حضرت آئے یہاں پہ تشریف لائے, انہوں نے آف کیمرہ میں کہا, انہوں نے کہا جی میں یزید کو ملعون نہیں سمجھتا. کیا رائے ہے؟ میرے سے پوچھ. ہاں جی, میں سب سے پوچھوں. قرآن پاک میں اہل بیت رسول اللہ کی بیویوں کا کہا ہے, کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ ہاں بتائیں. کیوں نہیں مانتے؟ بتائیں. کون نہیں مانتے؟ نہیں مانتے اہل تشیع. وہ کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا فرق ہے. وہ کیا فرق ہے؟ قرآن پاک کی, یار سن تو لو نا, پاک کی پوری آیتیں کہتے ہیں جو بخاری کے بارے میں. او یار وہ شیعہ جو ہے, میں آپ کے بات پہ کہہ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی کتاب میں اہل بیت کی تفسیر ہے بخاری شریف کے اندر, اس میں یہ 5 نام حضرت عائشہ نے کہا ہے. یہ ہے ہم تو ان کو مانتے ہیں اہل بیت, ہم تو ان کو مانتے ہیں, لیکن وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا, جو اصل اہل بیت ہیں وہ نہیں مانتے. رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت, ابراہیم کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل بیت کہا ہے.
قرآن پاک کی صورت میں پوری کی پوری اس کے اندر 6 آیات ہیں جس میں رسول اللہ کی آپ میری والے سوال کو ویسے بول کر گئے. ویسے ایک آپ اور میں ملعون چیز مانتے ہیں کہ نہیں کہوں، مانتے؟ ویسے یہاں پہ ایک اگر میں یزید کو اشارہ ملعون کروں، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میں یزید کو کافر مانتا ہوں. ملعون کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ انتہا ہے نا، اب یہ فتویٰ تکفیر بھی آ گیا. دیکھ لیں کیوں، دیکھیں آپ یزید کیا آپ نہیں کافر؟ میں کہتا ہوں جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا اس کے اوپر اللہ کی لعنت. سر سنیں، بات ہے یزید میں جس تو نے یزید کیا، کی بات میں کر کہتا ہوں جس نے کیا. یزید نے جس نے نفس انسانی کو قتل نہیں کیا، بلکہ یزید نے اذیت رسول کا، چونکہ نفس حسین کے قتل کے باعث وہ اذیت رسول کا باعث بنا، اور اذیت رسول کافر بھی ہے اور لعنتی. اب آپ بات سمجھ جو رہے ہیں، سنا- بنیادی طور پہ یہ جو فتویٰ تکفیر ہوتا ہے یا دوسروں کے مقدسات کی توہین کرنا، یہ بہت بڑی وجہ ہے فرقہ واریت کی. لیکن آپ کی بات میں درست مانتا ہوں. میرے ساتھ اپنا واقعہ ہے کہ ہمارے دیگر مسالک کے لوگ اہل حدیثوں کی مسجد نہیں کھلنے دیتے. یہ ہے فرقہ واریت، ہم مانتے ہیں اس چیز کو، ہم ڈینائی نہیں کر رہے. لیکن یہ کیسے حل ہونا ہے؟ یہ اعتدال سے حل ہونا ہے. اگر آپ یہاں پہ بیٹھ کے اعتدال کا درس دیں گے کہ یار ایک دوسرے کو گالی نہ نکالو، آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ گالی نہ نکالو اور دوسری طرف آپ چاہتے ہیں گالی نکالی جائے، پھر مسئلہ حل نہیں ہونا. ملعون مانتے ہیں؟ دیکھیے 1400 سال سے جلیبی نہیں، جو جمہور کا نظریہ، جلیبی نہیں، 1400 سال سے آج تک جو جس اب یہاں آپ جس میں کہیں گے جمہور کی رائے ہے، جمہور، ہم بھی اسی طرف. آئے میں صدقے جاؤں، جمہور کی رائے یہاں یہی ہے. جمہور ہے، اور جب میں کراچی والی مثال دیتا ہوں تو وہاں جمہور نہیں ہے. بیان ہو گیا، کیا جمہور کی رائے کمال بیان کرتے ہیں ہو گئی. علماء کرام یار. سب نے بیان کیا، یہاں جمہور مانتے ہیں آپ، کراچی والے پہ بھی جمہور مانے. سب یہ کی کیا بات رائے میں ہے؟ ہماری سب کی رائے شامل ہے. اس میں تو کوئی میں تو محمد واجب ایک صاحب فرد کی بات کر رہا ہوں جو قاتل حسین ہے بس. قاتل حسین ہاں. کل جو ہے وہ قیامت کے دن جس صف میں کھڑا ہوگا وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس صف میں. میں تو آج آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی، وہ اللہ کا فیصلہ ہوگا، میں تو آپ کی رائے لے رہا ہوں. دیکھیں ہمارا جو نظریہ اور عقیدہ ہے، ہاں، حضرت وہ جمہور امام پہ ہے. حسین نے جو اقدام اٹھایا وہ عظیمت کا راستہ انہوں نے اختیار کیا. ہاں. آج کون ہے جس نے عظیمت کا، دنیا میں مجھے ایک نام بتا دیجئے امام حسین کے اچھا کم علاوہ از کم یہ تو آپ جس نے مانتے ہیں کہ عظیمت امام کا حسین راستہ جنت کے اختیار سرداران ہیں؟ بے شک. کیا. ورنہ تو حالات یہ تو مانتے ہیں آپ کہ جنت کے سردار ہیں امام؟ بالکل ہیں. ٹھیک ہو اس گئی میں تو بات. کسی کی کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. ہاں. آپ تو نوجوانان جنت کے سردار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حدیث فرما دیا اس کے بعد تو اس پہ تو سب کا اتفاق ہے. اور یہ جنت کا جنت میں راستہ بوڑھا کوئی کربلا نہیں سے ہو کے ہوگا. جاتا ہے. جنت میں بوڑھا کوئی نہیں ہوگا، پتہ نا آپ کو اس بات جی ہاں، کا؟ بالکل. تو سردار سب کے ہیں، سب کے سب ایسا ہی ہے نا، مان لینا، دل بڑا کریں. آقا نے فرمایا مان لیں. تو ہم ہاں. تو دل و جان سے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے جنتی بننا ہے تو وہ کربلا کے راستے سے ہو کے جائے، جو حضرت امام حسین نے جس راستے کو اختیار کیا وہی ہمارا راستہ ہے. اچھا، وہ فرقوں کا راستہ تھا. امام حسین کا راستہ حاکم وقت کے ساتھ جو اس وقت آپ حاکم حالات وقت چل کو رہے بھی برا تھے کہیں گے نہیں؟ جی آپ کہتے ہیں جو حاکم بن جائے اس کی اطاعت کرنی ضروری ہے. نہیں دیکھیں اطاعت تب تک ہے جب تک وہ معروفات اور منکرات پر فرق جو مرضی جب ہو. منکرات اور اس کو گڑبڑ کر رہے ہیں تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں. کسی کی حضرت آپ کو آخری جملہ کہنا چاہیں تو کہہ دیں، اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہے تو کہنا چاہتے ہیں. میں یہی کہوں گا، جیسے آپ بار بار جلیبی کا لفظ کہہ رہے ہیں کہ ویسے نہیں، اس میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ یزید کے کفر کے بارے میں بیان کیا ہے. اسی طرح روح المعانی میں بھی انہوں نے یزید کے جب اشعار نقل کیے، لا عیبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہاں تک کہ محققین اہل سنت نے بھی کہا ان اشعار کے بعد یزید دار اسلام سے خارج ہو گیا تھا. یہ گفتگو جو ہے یہ جاری رکھنی چاہیے ہمیں. یہ میں تو آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمیں یہ گفتگو جو ہے یہ جاری رکھنی چاہیے، لیکن میں یہ بھی درخواست اپنے علماء کرام سے کروں گا کہ وہ اس بات پہ دو ٹوک رائے رکھیں. یہ فروحی یا چھوٹے چھوٹے یا پارشل مسائل نہیں ہیں، ان پہ قومیں تقسیم ہوئی ہیں، ان کے اوپر لوگوں کی نفرتیں بڑھی ہوئی ہیں، ان پہ قتل ہوئے ہیں، ان پہ آگے لگی ہیں مسجدوں کو، ان میں قبضے ہوئے ہیں. یہ سارے مسائل اگر یہی کہہ کے ہم آنکھ بند کر کے ریت میں سر ڈال لیں گے کہ یہ تو ایسے کوئی مسائل نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی بڑی رحمت ہے، ایسی رحمت نہیں ہے جس طرح کہ آپ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں. ہمارے علماء کرام کو اپنی رائے کے اندر انتہائی تحقیق کے ساتھ، انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اور پھر اس تفسیر میں جانا چاہیے جس کی ذمہ داری وہ آنے والے وقت میں اٹھا سکیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.